اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 9. والمطلوب من كل مسلم استعمال جميع الصلاحيات والطاقات التي أعطاه الله لنشر الهداية والدعوة إلى الله حتى يعبد الله وحده لا شريك له. ہر مسلمان سے کیا مطلوب ہے؟ سلیوز ہیں اللہ تعالیٰ کے، ماسٹر جو ہے وہ کچھ بھی ریکوائر کر سکتا ہے آپ سے، اس کو یہ رائٹ ہے، ٹھیک ہے. تو جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ساری صلاحیات اور ساری ابیلٹیز، ساری کیپیبلٹیز، آل دی اسٹرینتھس آپ 2 کاموں میں لگائیں. وہ 2 کام ہیں لنشر الہدایتی، ہدایت کی نشر کو پھیلانا، اس کو پروپیگیٹ کرنا، اور دوسرا والدعوۃ الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا. تو ہدایت تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہر وہ چیز ہے جو صراط المستقیم کی طرف لے جاتی ہے، وہ ہدایت ہوتی ہے. اور دعویٰ الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا. کب تک بلاتے رہنا؟ حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع ہو جائے ساری دنیا میں، مطلب ساری مخلوق، سارے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کرنا ہے. آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے. یہ بات اتنی بڑی ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے یہ کب سوچا تھا کہ ہمیں اس چیز کے لیے کام کرنا ہے، کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے. ہم لوگ یہ تو سوچتے ہی نہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک بندہ بھی اگر مسلمان ہو جائے تو ہمارے لیے کافی ہوگا، ہمیں بہت ثواب ملے گا. ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے. ان ادر ورڈز کہ میرا کام اس وقت تک ختم ہو ہی نہیں سکتا جب تک دنیا کا آخری بندہ مسلمان نہ ہو جائے یا اللہ سے نہ جڑ جائے. بیسیکلی یعنی کئی تو مسلمان کہتے بھی اپنے آپ کو، لیکن ان کا اللہ سے تعلق نہیں ہے. ایک چیز جو مجھے بہت امپورٹنٹ لگی وہ تھی کہ اللہ تی آتا اللہ، کہ کیپیبلٹیز ہر ایک کو ڈفرینٹ ٹائپ کی ملی ہیں. تو جس کو جو قابلیت اور صلاحیت ملی ہوئی ہے وہ اس کے مطابق ایک تو کرے. دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں بھی ہم یعنی امت دعویٰ ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو ابھی تک ہم جو رول کر رہے ہیں نا وہ ہم آپس میں ہی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ ہمارا حقیقی رول پوری امت کا یہ تھا کہ جو دوسرے لوگ ہیں یعنی نان مسلم جو ہیں ہم ان تک جائیں اور ان کو پہنچائیں. ہالی ووڈ کے ایک آسکر وننگ ایکٹر ہیں لیام نیسن. ان کا پچھلے سال دبئی میں ایک وزٹ تھا فیملی کے ساتھ. وہاں پر جب انہوں نے اذان سنی تو اس کا ان کے اوپر بہت ایک افیکٹ ہوا کہ ہی اسٹارٹیڈ ایکچولی لرننگ اباؤٹ اسلام. ہی واز فرینڈز ود یوسف ایسٹس. تو یوسف ایسٹس کا جو فیس بک پہ جو پیج ہے اس پر انہوں نے 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے کہ اسٹیٹس میسج لکھا کہ لیام نیسن از ٹرائنگ ٹو لرن اباؤٹ اسلام، اور ان کا مائنڈ جو ہے وہ بن رہا ہے. تو آپ میں سے ہر شخص سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے بھی میرے پیج کے ممبرز ہیں وہ ایک لائن میں یا جتنا بھی ان سے ہو سکے کچھ ایکسپلین کر کے لکھیں. اور یہ ساری چیزیں میں آپ کے ان کو پڑھاؤں گا آپ کے نام کے ساتھ. ان کی آپ ایک طرح سے ہیلپ کریں گے اسلام قبول کرنے میں. جب میں نے ان کا اسٹیٹس میسج پڑھا تو میں نے سوچا میرا کیا اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے. میں نے اگنور کر دیا. جب میں سائن آؤٹ کیا تو ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ وہی چڑیا کے چونچ کا جیسے ڈراپ ہو جائے گا کچھ لکھ دیتی ہوں. تو میں نے وہ لکھ دیا. آج مجھے نیوز ملی ہے کہ ان کا اسٹیٹس میسج کہ الحمدللہ لیام نیسن ہیز ایکسیپٹیڈ اسلام. بہت خوشی ہوئی ہے جان کر کے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ وہ ایفرٹ قبول کر لے، لیکن ایک حصہ تو ڈل گیا. بالکل الحمدللہ. چلیے آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والواجب على الأمة أن تتعلم حياة النبي صلی اللہ علیہ وسلم کاملة. اب ہوتا یہ نا کہ جب آپ ایک گول بنا لیتے ہیں تو اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اسٹریٹجیز طے کرتے ہیں، طریقہ کار، کیسے پہنچیں گے وہاں، کرنا کیا ہے. تو پہلا کام کیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں، سیکھیں. تعلم جو ہے نا یہ صرف جاننا نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر باقاعدہ سیکھنا ہے. یعنی سیرت کو سیکھنا کہ کس طرح یہ سب کام کیا تھا آپ نے، کاملتاً مکمل طور پر. یہ نہیں کہ بٹس اینڈ پیسز میں جو اپنی چوائس کے حصے ہیں یا خود کو سوٹ کرتے ہیں بس وہ چیزیں لے لیں اور باقی ایک طرف نہیں، پوری کی پوری. لتستقیم علی اوامر اللہ، تاکہ تم اللہ کے احکامات پر استقامت حاصل کرو. وتتعلم جہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم سیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کو. لتقیم العالم علی الاستقامت علی دین اللہ عز وجل، تاکہ تم دوسروں کو بھی اللہ کے دین پر استقامت دے سکو، یعنی اس پہ جما سکو. سیکھنا اس لیے تاکہ ہم خود جمیں
اور اس لیے بھی تاکہ دوسروں کو بھی اس راہ پر لا کے جما سکیں. وَبِسَبَبِ ضَعْفِ الْإِيمَانِ وَتَرْكِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ وَبِسَبَبِ ضَعْفِ الْإِيمَانِ اور ایمان کے کمزور ہونے کے سبب وَتَرْكِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف دعوت دینے بلانے کو چھوڑنے کی وجہ سے صارت الامة تخاف امت ڈرنے لگ گئی ہے، امت کے اندر ڈر آ گیا ہے. من بطش الرؤساء والامراء، رؤساء رئیس کی جمع بڑے بڑے سرداروں، والامراء امیر کی جمع لیڈرز کی پکڑ سے کہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے، ان کا خوف کھانے لگے، انسانوں سے ڈرنے لگے. ولا تخافوا من بطش اللہ جل جلالہ، اور اللہ جل جلالہ کی پکڑ سے ڈرتے ہی نہیں. یہ ڈر کیا ہے؟ دراصل سزا کس بات کی؟ اس بات کی کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. جو اللہ سے ڈرے گا اس کو پھر کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. وتقدم جہد الدنیا علی جہد الدین، تقدم ہوتا ہے آگے بڑھنا، دنیا کی جد و جہد کو دین کی جد و جہد پر مقدم رکھنے کی وجہ سے امت ڈر رہی ہے. ومحبوبات النفس علی محبوبات الرب، اور نفس کی محبوبات کو رب کی محبوبات پر مقدم رکھنے کی وجہ سے، یعنی ہماری پرائرٹیز چینج ہو گئی. پرائرٹی کیا ہونی چاہیے تھی کہ جہد الدین پہلے ہو، اوپر ہو کس کے؟ جہد الدنیا کے. لیکن ہو کیا رہا ہے پریکٹیکلی؟ دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ زیادہ ہے بنسبت دین کے پیچھے بھاگنے کے. اور ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ کی پسند کو اپنی پسند پر مقدم رکھیں، لیکن ہم اپنی خواہشات کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں بنسبت یہ دیکھنے کے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. وَتُؤْثَرُ، اور ترجیح دی، وَتُؤْثَرُ الشَّهَوَاتِ، شہوات کو، خواہشات کو، کس پر؟ عَلَى فِعْلِ الْأَوَامِرِ، احکامات کے ماننے پر، یعنی احکامات کے اوپر عمل کرنے کی بنسبت خواہشات کی پیروی مقدم ہو گئی. وَتُطِيعُ الْمَخْلُوقَ وَتَعْصِي الْخَالِقَ، اور مخلوق کی اطاعت کی اور خالق کی نافرمانی کی. وَبِسَبَبِ ضَعْفِ الْإِيمَانِ وَتَرْكِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ صَارَتِ الْأُمَّةُ تَخَافُ مِن بَطْشِ الرُّؤَسَاءِ وَالْأُمَرَاءِ وَلَا تَخَافُ مِن بَطْشِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَتُقَدِّمُ جُهْدَ الدُّنْيَا عَلَى جُهْدِ الدِّينِ وَمَحْبُوبَاتِ النَّفْسِ عَلَى مَحْبُوبَاتِ الرَّبِّ وَتُؤْثِرُ الشَّهَوَاتِ عَلَى فِعْلِ الْأَوَامِرِ وَتُطِيعُ الْمَخْلُوقَ وَتَعْصِي الْخَالِقَ. یہ سب امت ہی اس کا فاعل ہے. وَحِينَ كَانَتِ الْأُمَّةُ قَائِمَةٌ بِالدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ، وحین اور جس وقت کانت تھی الامت امت قائمتن قائم، قائمتن کیوں پڑھا میں نے؟ کانا کی خبر ہے، ٹھیک ہے. وحین کانت الامت قائمتن، اور جس وقت امت قائم تھی بالدعوت الی اللہ، دعوت الی اللہ کے کام میں کر رہی تھی. کانت کل یوم تنزل الہدایہ، کانت تھی کل یوم ہر دن کیا ہوتا؟ تنزل اترتی، الہدایہ ہدایت، ویظہر الحق اور ظاہر ہوتا حق، ویزہق الباطل اور بھاگ جاتا باطل، ان الباطل کان زہوقا، وینتشر التوحید اور پھیلتی جاتی تھی توحید، وینحسر الشرک اور شکست کھا رہا تھا شرک. آج ہم دیکھنا تو یہ چاہتے ہیں، یہی دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ شرک کا خاتمہ ہو اور توحید عام ہو جائے اور باطل چلا جائے اور حق ظاہر ہو جائے اور ہر طرف ہدایت ہی ہدایت ہو. لیکن اس کے لیے جو کی ہے الدعوہ الی اللہ وہ ہم نے گم کر دیا. تو جب کی نہیں، دروازہ ہی نہیں کھلا، تو پھر یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے کہاں سے؟ ٹھیک ہے نا. تو جب تک یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک یہ نتائج سامنے نہیں آئیں گے جو آگے بیان ہوئے. آج میں حسن بصری کا ایک قول پڑھ رہی تھی، وہی کتاب جو میری بہت فیوریٹ ہے آج کل، مشکلات کا مقابلہ. اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا حسن بصری کا قول ایک کہ لوگوں تم پر حجاج بن یوسف اللہ کے عذاب کی صورت میں مسلط ہوا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے تم پر، یعنی ظالم حکمران. اس کا مقابلہ تلوار سے نہیں استغفار سے کرو. کیا مطلب؟
جب بھی تم دیکھو کہ تمہارے اوپر کوئی ایسی مصیبت آ گئی یا دشمن مسلط ہو گیا تو پھر اس کا مقابلہ اپنی غلطیوں کو دیکھو کہ ہم کہاں کوتاہی کر رہے ہیں. جیسے صحابہ کرام نے ایک جنگ کے موقع پر باوجود طاقت کے اور حملے کرنے کے جب کامیابی نہیں ہوئی تو انہوں نے سر جوڑ کے سوچا کہ غلطی کہاں ہے, کمی کہاں ہے, کوتاہی کہاں ہے. تو اس وقت ان کی کوتاہی دعوت اللہ میں نہیں تھی, ان کی کوتاہی صرف ایک سنت سے تھی کہ وہ حملوں کی کثرت کی وجہ سے, مشغولیت کی وجہ سے مسواک نہیں کر پا رہے تھے. تو جب انہیں سمجھ آیا کہ ہاں ہم اجتماعی طور پر ایک سنت کو چھوڑ گئے ہیں, تو انہوں نے جب اس سنت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی, رستہ کھل گیا. یاد رکھیے جب کبھی زندگی میں کوئی ہرڈل آئے, کوئی کام نہ کر پائیں, جو آپ اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں وہ پورے نہ ہوں, تو ہمیشہ سوچیں کہ کہاں کمی ہے, کون سی غلطی ہو رہی ہے. اگر ایسے بے وجہ دل بیٹھا جائے, ہمت جواب دینے لگے, تو سوچیں کون سی چیز چھوڑی ہوئی ہے میں نے. اپنا احتساب شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دیں مجھے کیا کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ ضرور دکھائیں گے آپ کو. اور ایک دم ایسے لگے گا کہ جیسے وہ گرہ کھل گئی اور پانی باہر آنے لگ گیا, وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی. لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا عام طور پہ, کیونکہ استغفار کے تو کتنے ہی فائدے ہیں نا, ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی, خوشحالی. نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو کہا تھا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تو ہم سب اجتماعی طور پر اس بہت بڑی کوتاہی کا شکار ہیں جس پر ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کی آگے وجہ بتا رہے ہیں. واللہ عز وجل اعطانا الاستعداد الکامل للقیام بالدعوت والعبادہ, اور اللہ عز وجل نے اعطانا عطا کیا ہے ہم کو الاستعداد طاقت, ہمت, الکامل مکمل, یعنی پوری استعداد ہمیں دی ہے, پوری طرح ہمیں اکوپ کیا ہے للقیام بالدعوت, دعوت کے قیام کے لیے, دعوت کا کام کرنے کے لیے, والعبادہ اور عبادت کے لیے. ہمارا جسم اس کے مطابق بنایا, ہمیں صلاحیتیں ویسی دی, ہمیں ویسے ٹولز دیے, ویسا علم دیا, وہ سارے ذرائع دیے, پرفیکٹ اگزامپل دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں, کتاب دی, ہر چیز تو ہے ہمارے پاس. ہم تو دلیل کے میدان میں کہیں ہارنے والے ہیں ہی نہیں, اتنا کچھ ہے ہمارے پاس, اور پھر بھی ہم لوگوں کو حق نہ بتائیں. کتنی بڑی زیادتی اور کتنا بڑا ظلم ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس وہ سب کچھ نہیں بھی, وہ ہم سے آگے ہیں اپنے اس کام میں. ہم کیا ایکسکیوز دیں گے؟ وَأَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ تَرَكَ الدَّعْوَةَ إِلَى اللَّهِ, اور اکثر مسلمانوں نے آج یعنی آج کل ترکا چھوڑ دیا ہے, الدعوت الی اللہ, دعوت الی اللہ کو, یعنی میجورٹی آف مسلمز ہیو لیفٹ دس ڈیوٹی. کیوں؟ کیا وجہ؟ لِأَنَّهُ صَارَ قَانِعًا بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ, کیونکہ وہ ہو گئے قانعًا کنٹینٹ بالعمل الصالح, نیک کاموں کا. ہم اتنے وظیفے کرتے ہیں, اتنے نفل پڑھتے ہیں, اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں, کافی ہے. فالعابد میدانہ نفسہ, عابد کا میدان اس کا سفیر یا اس کا جو دائرہ کار ہے, اس کا اپنا نفس اور اپنی جان اور اپنی ذات ہوتی ہے. والداعی میدانہ کل الناس, اور داعی جو ہیں ان کا میدان سارے کے سارے انسان ہیں. وکلاہما علی خیر, دونوں ہی اچھا کر رہے ہیں. لیکن القطرۃ لا تقارن بالبحر, لیکن قطرے کا مقابلہ, موازنہ, کمپیرزن نہیں کیا جا سکتا سمندر کے مقابلے میں. دعوت الی اللہ سمندر کی طرح ہے اجر کمانے کے اعتبار سے, اور عبادت قطرے کی طرح ہے اس کے مقابلے میں. وکلاہما لازم, دونوں لازم ہیں. یہ نہیں کہ جو دعوت الی اللہ کرے وہ عبادت چھوڑ کے بیٹھ جائے, اور جو عبادت کرے وہ دعوت الی اللہ نہ کرے. دونوں ہی ضروری ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کیا کہتا ہے؟ کیا آپ تہجد پڑھتے تھے؟ فرض کے درجے میں. قرآن پڑھتے تھے؟ جماعت سے نماز پڑھتے تھے؟ ذکر کرتے تھے؟
دعائیں مانگتے تھے، ساری عبادتیں کرتے، روزے رکھتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، حج عمرہ کیا، سب کچھ کرتے تھے، جہاد فی سبیل اللہ کیا، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. تو اسوہ حسنہ کیا ہے؟ بہترین مثال کیا ہے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق صرف اپنی ذات کو فوکس نہ بنائیں بلکہ دعوت اللہ بھی جاری رکھیں حسب توفیق، جتنی ہمت ہو. سورۃ العصر، اس میں آپ دیکھیے کہ چاروں چیزیں آ جاتی ہیں: ایمان، عبادت، ایک دوسرے کو حق کی بات کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. آج آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ کمی کس چیز کی ہے؟ اول تو لوگ دین کی طرف نہیں آتے، اور جو آتے ہیں ان کو کوئی توجہ دینے والا نہیں، ان کو کوئی تیار کرنے والا نہیں، ان کی کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے. لیکن اس کو ہم ایک فالتو کام سمجھتے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں اچھے اسکول ہوں، اچھے ٹیچرز ہوں، ہر شعبے میں اچھے لوگ ہوں، لیکن وہ لوگ نکلیں گے کہاں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد تیار کیے تھے، ٹھیک ہے نا، اور سونے کے پہاڑ بھی خرچ کیے تھے، جو کچھ ان کے پاس آیا. تو سونے کا پہاڑ تو جتنا بھی، پہاڑ سے مراد یہ کہ جو بھی جس کے پاس میکسیمم ہو وہ تو خرچ کر ہی سکتا ہے انسان. وہ اتنا مشکل نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، جیسے انجیکشن لگتا ہے نا تو ایک سوئی چپتی ہے نا، تو اس وقت پھر آگے چلا جاتا ہے تو وہ دوائی اندر جاتی ہے تو راحت آ جاتی. تو صدقہ میں بھی یہی ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے کہ دینا پڑ رہا ہے، اور جب دے دیتے ہیں تو اس کے بعد انجیکشن کی طرح ہی انرجی ملتی ہے. لیکن افراد کی تیاری، اس کے لیے کیا لگتا ہے؟ استقامت. یہ آپ دیکھ رہے پیچھے یہ جنہوں نے کہا نا ان تتعلم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کاملۃ لتستقیم علی اوامر اللہ وتتعلم جہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتقیم العالم علی الاستقامت علی دین اللہ. اس کی کمی ہے ہم میں. صحابہ کرام کی مثالیں ایسے ہی تھی. وہ جس علاقے میں گئے، اب ایجپٹ کی زبان عربی تھوڑی تھی تو کیسے عربی بن گئی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ صحابہ وہاں جا کے بس گئے تھے اور انہوں نے عوام میں پھیل کے کام کیا تھا اور اپنا پورا کلچر ٹرانسفر کر دیا تھا. ہماری مثالوں سے اوروں نے سیکھا اور انہوں نے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. ہم اپنی نسلوں کے لیے وہ کیوں نہیں کر سکتے جو دوسرے اپنے مقاصد کے لیے کر رہے ہیں؟ اصل بات ہی نہیں کہ گولز ہی نہیں ہے لائف میں کوئی کہ کیا کرنا ہے، کہاں پہنچنا ہے، کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے پھر محنت کرنی پڑتی ہے نا. یہ ٹھان لیں کہ آپ نے اپنے اندر ایسی کوئی قابلیت پیدا کرنی ہے کہ جس سے آپ پھر دوسرے کو فائدہ دے سکیں، کیونکہ کچا پکا حلوہ پکا کے دینے سے پیٹ میں درد ہو جاتی ہے. اپنی قابلیت کو بڑھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو باقاعدہ سیکھیں، اور صرف زندگی کے حالات ہی نہیں بلکہ آپ کی جہد جو تھی، آپ کی مشقت جو تھی، محنت آپ کتنی کرتے تھے اس کو سیکھیں، کیونکہ ان سارے کاموں کے لیے محنت درکار ہے جو ہم کرتے نہیں. فالعبادۃ واجب الامتی والدعوۃ وظیفۃ الامتی. مجھے اس کتاب کی خوبصورتی یہ لگتی ہے کہ جو دل کی باتیں ہیں نا ان کو اتنے اچھے الفاظ انہوں نے دے دیے نا کہ بالکل ایسے روز روشن کی طرح بات واضح ہو جاتی ہے. ہم یہ مفہوم ادا کرنے میں اتنے گھنٹے لگا دیتے ہیں اور یہ 2 لفظوں میں انہوں نے بات واضح کر دی. فالعبادۃ واجب الامتی والدعوۃ وظیفۃ الامہ. عبادت امت کا فریضہ ہے اور دعوت امت کا وظیفہ ہے، جاب ہے. وظیفہ آپ کو پتہ ہے، وظیفہ یہ اسکالرشپ نے وظیفہ عربی زبان میں کہ ما وظیفتک، یہ تمہاری کیا جاب ہے، کیا پروفیشن ہے تمہارا، تمہاری کیا سروسز ہیں، تم کمیونٹی کو کیا دے رہے ہو. تو یہ امت کا وظیفہ ہے. یہ وَرَحْمَةُ اللَّهِ لَنَا مَشْرُوطَةٌ بِرَحْمَةِ جَمِيعِ مَنْ فِي الْأَرْضِ. وَرَحْمَةُ اللَّهِ لَنَا، اور اللہ کی رحمت ہمارے لیے بحیثیت امت کے مشروطۃ، مشروط ہے، کنڈیشنل ہے. کس کے ساتھ؟ بِرَحْمَةِ جَمِيعِ مَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو بھی ہیں ان سب کی رحمت کے ساتھ. الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا اچھے بنے. یعنی جب تک تم انسانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں برتو گے اس وقت تک تم پہ رحمت نہیں آئے گی، تمہارے ساتھ رحمت نہیں ہوگی. وَكَيْفَ نَكُونُ
رحمۃ للعالمین، اور کس طرح ہم ہوں رحمۃ للعالمین. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا کے بھیجا گیا تھا؟ رحمۃ للعالمین. وقد ترکنا الکفار والمشرکین والعصاة تائہین ضالین منحدرین فی اودیۃ الکفر والفسق والفساد. وقد ترکنا یعنی ہم کس قسم کے رحمت ہیں، ہم کس قسم کی مرسی ہیں ٹورڈز دا نیشنز آف دا ورلڈ، حالانکہ ہم نے چھوڑ دیا. وقد ترکنا کس کو چھوڑ دیا؟ الکفار والمشرکین والعصاة. عصاة عاصی کی جمع گناہگاروں کو. ہم نے کفار مشرکین گناہگاروں کو چھوڑ دیا. تائہین بھٹکتے پھریں، یتیہون فی الارض پڑھا نا قرآن میں، ضالین گمراہ ہونے والے، منحدرین گرنے والے. انحدار ہوتا ہے نا، نکالیے ڈکشنری. ہا دال را حدرا، جو پہلے نکالے گا اس کے لیے شاباش. دیکھیں کون نکالتا ہے. ہا دال را، بھول گیا؟ شاباش. کیا ہے؟ جتنی جلدی اور جتنی زیادہ ڈکشنری کی عادت ہوگی اور لفظ نکالنے کی، اتنی تیزی سے آپ یہ اگلی کتاب خود پڑھ سکیں گے. بلیو می، میں گارنٹی دیتی ہوں آپ کو. کیا لکھا ہے؟ حدرا کا معنی تھا نیچے اترنا، ذلت کی پستیوں میں گرنا جس کو ہم کہتے ہیں نا، تو یہاں اس کا معنی یہ نکلے گا. اور انحدار، انحدرت من الجبل الى مدینہ، میں پہاڑ سے شہر کی طرف اترا. بس مری سے نیچے اسلام آباد آ گیا. اوکے. منحدرین اصل میں ہے منفعلین کے وزن پر گرنے والے. وہ گرے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں فی اودیۃ الکفر. اودیہ کس کی جمع ہے؟ وادی کی. کفر کی وادیوں میں، والفسق والفساد نافرمانی اور فساد کی وادیوں میں وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. میں اب دوبارہ اس کی ذرا سی ریڈنگ کر دیتی ہوں. وَرَحْمَةُ اللَّهِ لَنَا مَشْرُوطَةٌ بِرَحْمَةِ جَمِيعِ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَكَيْفَ نَكُونُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَقَدْ تَرَكْنَا الْكُفَّارَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْعُصَاةَ طَائِهِينَ ضَالِّينَ مُنْحَدِرِينَ فِي أَوْدِيَةِ الْكُفْرِ وَالْفِسْقِ وَالْفَسَادِ. پڑھیے، ریڈنگ بھی آنی چاہیے. پڑھیے. شابش. میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ لوگ پہلے سٹیپ پر اپنے آپ کو پاس کرا لیجیے کسی سے. مثلا جو لوگ اچھا پڑھتے ہیں کلاس میں، ان کو سنا کے اور پھر کسی نہ کسی کو پڑھانا شروع کر دیں. تو آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ اس کو پڑھا رہے ہوں گے نا، تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا، جلدی یاد ہوگا. کسی ایک کے ساتھ بے شک. میں نہیں کہتی کہ پوری کلاس آپ شروع کر دیں، کیونکہ پھر پھنس نہ جائیں کہیں یا چھوڑ نہ بیٹھیں گھبرا کے، لیکن کسی ایک کے ساتھ شروع کر دیں اور اس کو ریڈنگ بھی کروائیں اور ترجمہ بھی بتائیں اور پھر اس کے ساتھ ڈسکشن بھی کریں. یہ صرف ایک بہانہ ہے کس چیز کا؟ اس پر اور گرپ لانے کا، اس میں پختگی حاصل کرنے کا. اور اگر عربک لینگویج پر گرپ آ گئی نا آپ کی، تو آپ یقین کریں کہ بہت سی چیزوں کے دروازے کھل جائیں گے. وَمِنَ الْعَجِيبِ أَنَّنَا نَقْطَعُ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ لِإِنْقَاذِ نَفْسٍ مِنَ الْهَلَاكِ وَهَذَا وَاجِبٌ وَنَتْرُكُ مَا هُوَ أَعْظَمَ مِنْهُ وَهُوَ تَرْكُ مَلَايِينِ الْبَشَرِ يَغْرَقُونَ فِي أَوْدِيَةِ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ وَيَذْهَبُونَ إِلَى النَّارِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ. وَمِنَ الْعَجِيبِ، اور عجیب بات ہے، بڑی ہی حیرت کی بات ہے. اننا بے شک ہم، نقطع چھوڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، صلاۃ الفریدہ فرض نماز. کس لیے؟ لانقاذ نفس من الہلاک. انقاذ ہوتا ہے بچانا، چھڑانا. نفس لانقاذ نفس، ایک جان کو چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے، من الہلاک، ہلاکت سے. مثلا اگر کسی نے دیکھا کہ کوئی بچہ گٹر میں گر پڑا ہے اور ادھر سے جمعے کی اذان ہو گئی ہے، وہ جماعت کے لیے جائے گا کہ بچے کو نکالے گا وہاں سے؟ کیا پتا اس میں اس کی سارا جمعہ ہی نکل جائے. پھر تو وہ پہلے جمعہ پڑھ کے آئے، پھر بچہ کو نکالے؟ پہلے کیا کرے گا؟ بچے کو نکالے گا، ہے نا.
اور اس کا یہ کرنا نیکی کا کام ہوگا یا گناہ کا؟ اس نے تو جمعہ چھوڑ دیا. انسانی جان کو بچانا اتنا ضروری ہے کہ اگر اس کی وجہ سے کہیں نماز بھی چلی جائے تو کوئی بات نہیں، اس کی بجائے وہ ظہر پڑھ لے گا. جمعہ چھوٹ گیا ظہر پڑھ لے گا. اگر ظہر چھوٹ گئی تو عصر کے ساتھ ملا لے گا. رخصت ہے اس چیز کی. لیکن کسی کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا، ہلاکت کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا. اسلام میں اتنا بڑا حکم ہے. وَهَذَا وَاجِبٌ، اور یہ واجب ہے کہ اس وقت نماز چھوڑے اور جان بچائے. وَنَتْرُكُ مَا هُوَ أَعْظَمَ مِنْهُ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں جو اس سے بھی بڑی چیز ہے. ایک بچے کو گٹر سے بچانے سے بھی بڑی چیز ہے. وَهُوَ، اور وہ کیا ہے؟ تَرْكُ مَلَائِينِ الْبَشَرِ، ملینز آف پیپل کو چھوڑ دینا. ترک چھوڑنا، ملائین ملین کی جمع ہے، ملین کی عربی ملین ہوتی ہے اور ملائین اس کی جمع. البشر انسان. کون سے بشر؟ یغرقون فی اودیۃ الکفر. اب مجھے یہاں شک ہو گیا کہ یغرق ہے یا یغرق ہے یا یغرق ہے. آپ دیکھ کر مجھے بتائیے. کھولیے. نہیں تکا نہیں لگانا، کھولنا ہے. کیونکہ عربی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت منہ سے نہیں بولنی ہوتی. ریڈنگ میں نے کی تو میں نے کہا تو سب آتا ہے. نکالیے. یغرقون ٹھیک پڑا. وَهُوَ تَرْكُ مَلَائِينِ الْبَشَرِ يَغْرَقُونَ فِي أَوْدِيَةِ الْكُفْرِ، کہ وہ ڈوب رہے ہیں کفر کی وادیوں میں. وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ، گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، غرق ہوئے ہوئے ہیں. وَيَذْهَبُونَ إِلَى النَّارِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ، اور جا رہے ہیں آگ کی طرف اپنی موت کے بعد. اور ہم اپنی عبادت میں مشغول ہیں. کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم خود تہجد پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، ذکر اذکار کر لیں. کیا لازم ہے کہ ہم جا کے اوروں کی فکر کرتے پھریں؟ اگر ہم ان میں شامل ہوتے. اور آپ یقین کریں کہ آج کل گرمی ہے نا، تو یہ بات سمجھ میں بھی بڑی اچھی طرح آتی ہے کہ جہنم میں جانا، اگر نفس کا دھوکہ ذرا سا ہٹ جائے نا، کیونکہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو دھوکہ دیتے نہیں مجھے کچھ نہیں ہونا، میں تو بہت نیک ہوں. نہیں، اگر ہو گیا کچھ تو اگر پکڑ ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ محسوس تو کریں، سوچے تو صحیح. کیا ہمت ہے برداشت کرنے کی؟ نہیں. تو پھر ابھی تو ٹائم ہے نا. کل میں جب کلاس سے واپس گئی تو عصر کی جب میں نماز پڑھی تو میں اتنی خوش ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ابھی تو نے زندگی دی ہے اور میں اس جا نماز پہ کھڑی ہوں اور میں تجھے یاد کر سکتی ہوں اور میں پڑھ سکتی ہوں. ایک دن وہ بھی ہوگا کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. ہمیں نماز کیوں بھاری لگتی، کیوں مشکل لگتی؟ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ نماز کا وقت آیا اور ہم اپنی آگ بجھائیں. وہ حدیث میں آتا ہے نا، تحترقون، آگ جلاتے ہو پھر نماز پڑھتے ہو تو پھر وہ آگ بجھ جاتی. یعنی ہر انسان گناہوں کی آگ بھڑکا رہا ہے، اپنے لیے بھڑکا رہا ہے، جہنم تیار کر رہا ہے اپنے لیے خود ہی. پھر جب وہ نماز آتی ہے تو یہ نماز کیا کرتی ہے؟ ان گناہوں کو جلاتی ہے اور اس آگ کو بجھاتی ہے. تو جو چیز ہمارے اتنے فائدے میں ہے اس سے ہم اتنی مشکل میں، آخر کیوں؟ کس دھوکے میں؟ وَمِنَ الْعَجِيبِ أَنَّنَا نَقْطَعُ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ لِإِنْقَاذِ نَفْسٍ مِنَ الْهَلَاكِ وَهَذَا وَاجِبٌ وَنَتْرُكُ مَا هُوَ أَعْظَمَ مِنْهُ وَهُوَ تَرْكُ مَلَائِينِ الْبَشَرِ يَغْرَقُونَ فِي أَوْدِيَةِ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ وَيَذْهَبُونَ إِلَى النَّارِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ. پڑھیے. سمجھ آ گئی؟ عربی پڑھ کے سمجھ آئی ہے تو تھوڑی سی تکلیف گھر جا کے کر لینا. 5-7 دفعہ اس کو بس صرف ریڈنگ کیا کریں کہ جیسے آپ عربی کے بہت ماہر ہیں اور آپ عربی بول رہے ہیں اور لاؤڈلی بولا کریں، زور زور سے پڑھا کریں. زبر دیر تو آپ لگا ہی لیتے ہیں نا، پھر ٹھیک ہو جائیں گے، کرتے کرتے ٹھیک ہو جائے گا. ہمت کریں، جرت کریں. حیرانگی کی بات ہے، اٹس اسٹرینج کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں نماز فرض کسی جان کو بچانے کے لیے. وَهَذَا وَاجِبٌ، یہ ساری کی ساری عجیب بات ہے. صرف نماز چھوڑنا عجیب نہیں. إِنَّ مِنَ الْخَسَارَةِ الْفَادِحَةِ أَن يُنْفِقَ الْمُسْلِمُ أَوْقَاتَهُ وَأَمْوَالَهُ وَفِكْرَهُ وَنَشَاطَهُ فِي سَبِيلِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ
غافلا عن اصلاح نفسه واصلاح غيره والعمل بما يحبه الله ويرضاه من الاعمال الصالحة ان بے شک من الخسارت خسارے میں سے ہے الفادحۃ فادحہ فا دال ہا جیسے گریو کے معنی میں نہیں ہوتا مصیبت، یعنی مصیبت والا بہت بڑا خسارہ ہے. الخسارۃ الفادحہ یعنی بڑا مصیبت والا خسارہ، یعنی سخت نقصان کی بات، یوں سمجھے. اینفق کہ خرچ کرے، المسلم مسلم، یعنی اس سے بڑا تو خسارہ، حد سے زیادہ مصیبت والی بات کوئی ہے ہی نہیں کہ مسلمان اپنے اوقات خرچ کرے، وہ اموالہ اور اپنے اموال، وہ فکرہ اور اپنی فکر سوچ ہم غم، وہ نشاطہ اور اپنی ایکٹیویٹی، فی سبیل الدنیا الفانیہ فانی دنیا کے راستے میں سب کچھ کھپا دے. ینفق کو اب خرچ کرے میں نہیں ترجمہ اچھا ہوگا، سب کچھ کھپا دے. غافلا عن اصلاح نفسہ، غافل ہو کر اپنی نفس کی اصلاح سے، وہ اصلاح غیرہ اور دوسروں کی اصلاح سے، والعمل بما یحبہ اللہ اور اس عمل سے جس سے اللہ محبت رکھتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، ویرضاہ من الاعمال الصالحۃ نیک اعمال میں سے، یعنی نیک اعمال میں سے اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے اس پر عمل سے اور دوسروں کی اصلاح سے اور اپنے نفس کی اصلاح سے غافل ہو کر فانی دنیا کے راستے میں اپنی ساری کوششیں، فکر، مال، اوقات کھپا دے. اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں. اب یہ بیکورڈ ترجمہ کیا میں نے، ٹھیک ہے. اب آپ سیدھی طرف سے سوچئے، پڑھیے اس کو. ان من الخسارۃ الفادحۃ ان ينفق المسلم اوقاتہ واموالہ وفکرہ ونشاطہ فی سبیل الدنیا الفانیہ غافلا عن اصلاح نفسہ واصلاح غیرہ والعمل بما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاعمال الصالحہ. پڑھیے. کیا سمجھ آیا؟ دیکھیں جیسے آج ہم نے پڑھا نا والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ سمجھے کہ اسی کی تفسیر ہے کہ انسان یقینی طور پر خسارے میں. ان الانسان لفی خسر، لام کس کا ہے؟ تاکید کا. تاکید کیا ہوتا ہے؟ یقینی طور پر، بات ہی یہی ہے. لفی خسر، خسر کے اندر ہے، خسر میں ڈوبا ہوا ہے، نقصان میں. تو الخسارۃ الفادحہ کیا ہے؟ کہ مسلمان اپنے اوقات، اپنے مال، اپنی فکر، اپنی نشاط فانی دنیا کے راستے میں کھپا دے اور جو کرنے کا کام ہے اس سے غافل رہے. اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آج صبح سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اگر یہ ٹارگٹ سیٹ نہ کیا ہوتا تو کوئی یہاں بیٹھتا ہے اس وقت کہ ہم ذرا دوبارہ بیٹھ جائیں؟ نہیں بیٹھتے نا. اگر آپ نے نہ کہا ہوتا تو میں یہاں بیٹھتی؟ میں کبھی بھی نہ بیٹھتی. لیکن اب ہماری ایک کمٹمنٹ ہے نا، تو ہم سب کچھ چھوڑ کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تھکے ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن ہم کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ اور پھر آپ دیکھیں نفس کتنا چالاک ہوتا ہے نا. پہلے انسان کو کہتا نہیں آج تو کیا تم بیٹھو گے بھی تو سمجھ کو نہیں آنی، آج بہت تھکاوٹ ہے، آج ایسا ہے، آج ویسا ہے، آج فلاں کام بھی، چلو کیا ہوا ایک چھوڑ ہی دو، ایک خیر ہے. اور کئی ایک نے کیا بھی ہوگا یہ عمل اس نسخے پہ. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا جب ہم آ جاتے ہیں نا، بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہمیں تھکاوٹ بھول جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم کیا کہہ رہے تھے، پھر نفس سیدھا ہو جاتا ہے. اچھا، کسی وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ بھوک لگتی ہے نا تو آپ سوچتا ہے کہ مرنے لگے ہم. اچھا، تو میں اپنے ساتھ تجربہ کرتی ہوں کہ اچھا دیکھتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ، مثلاً کیا ہوگا، اور میں دیکھتی جاتی ہوں. بلیو می، وہ ایک ہوتا ہے نا جو وہاں تک پہنچ کے نا گراف گرنے لگتا ہے، اور پھر لگتا ہے کہ جیسے اب تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں رہی. یہی ہر چیز میں ہے. تو ٹارگٹ سیٹ کرے، کتنے بھی کام ہو، کتنی بھی اسائنمنٹس ہو، کتنے بھی ایگزامز ہو. جب میں یونیورسٹی میں تھی نا تو ہمیں بھی ہر ٹرم میں اتنا کام ملتا تھا. میں نے 96 پیپرز لکھے تھے، یعنی جب اپنے پڑھ رہی تھی. اچھا،
اب اس میں آپ دیکھیے کہ میں نے اپنے ساتھ تہیہ کیا ہوا تھا، کتنا بھی مشکل پیپر ہو میں نے قرآن ضرور پڑھانا ہے، ہر روز پڑھاتی تھی، یعنی ہفتے میں 1 دن 2 دن ہر روز. اور کیا ٹائم رکھا ہوا تھا، جب کھانے کی ڈنر کی بیل ہوتی تھی نا وہاں، تو اس سے میں نے 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے کا ٹائم سلاٹ فکس کیا ہوا تھا. شروع میں ہمارے پاس 2-4 لوگ تھے، لیکن اللہ کے فضل سے جمی رہی ماشاءاللہ سوائے صرف چند ایتھیسٹ لڑکیوں کے پورا ہاسٹل آنے لگ گیا. وہ پتہ کہاں سے میں نے حکمت سیکھی تھی؟ یوسف علیہ السلام سے. انہوں نے کہا تھا اس سے پہلے کہ وہ کھانا آئے تو میں تمہیں بس اتنی سی دیر، تو میں سب لڑکیوں سے کہتی تھی دیکھو تم نے کھانے کے لیے تو آنا ہی ہے نا، یہ نیکسٹ ڈائننگ ہال ہے اور یہ ہمارا کامن روم ہوتا ہے. تو وہ راستے میں پڑتا تھا تو سب اپنی اپنی چیزیں اٹھائے ہوئے جا کے بیٹھ جاتے تھے اور سن کے پھر اس کے بعد کھانے پہ چلے جاتے تھے. میں ان کو یہی کہتی تھی کہ دیکھو تم لوگوں نے ایگزام میں کھانا چھوڑا ہے، کس نے ڈنر اسکپ کیا؟ کسی نے بھی نہیں، سب کھانے آتے ہیں. تو قرآن کیوں اسکپ کر دیں؟ سب کی سمجھ میں آ گئی بات، اور الحمدللہ کوئی چھٹی نہیں کرتا تھا، پھر سب آ جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے. کیوں کہ ٹارگٹ سیٹ کر لیا تھا، اس وقت میں یہ کام کرنا ہے. وہ شروع میں نفس پہ بھاری ہوتا ہے، پھر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر نفس راضی ہو جاتا ہے، ٹیم ہو جاتا ہے. مثلاً اگر آپ کے لیے ممکن ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مثلا مہمان آ گئے، آپ نماز پڑھ ہی رہے تھے، مہمان آ گئے، اب مہمانوں کو سرو کرنا ہے نا، آپ نے کوئی چائے پانی کچھ تو کریں گے نا. اچھا کتاب آپ نے جو پڑھنی تھی نا اس کو نہیں وہ ہاتھ سے چھوڑنا، وہ لے کے ساتھ چلے جائیں. مثلا آپ نے پانی رکھا چائے کا، کچھ اور کر رہے ہیں کہ ساتھ وہ، اچھا چلو اگر پورا صفحہ نہ بھی سی تو تھوڑا سا، لیکن چھوڑنا نہیں. مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، جو لوگ آج نہیں آئے نا ان کے لیے اگلے ہفتے آنا اور مشکل ہو جائے گا. چھوٹ گیا تو گیا، یہ انسانی کمزوریاں ہیں. تو اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں، بہت ان ریئلسٹک بھی نہیں سیٹ کریں کہ جو کر ہی نہ سکے. ایک کر لیں، اس پہ پکے ہو جائیں، وہ کنٹرول میں آ جائے، پھر ایک اور کر لیں، پھر ایک اور کر لیں، تو انشاءاللہ ہوتے جائیں گے. مجھے پیراگراف پڑھ کے فیل ہوا تھا کہ تمام تر ریسورسز کو اور تمام تر صلاحیتوں کو ایک جگہ پہ فوکس کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. مینس اوقاتہ اموالہ و فکرہ و نشاتہ. اب ان میں سے کوئی ایک بھی ذرا سا بھی اپنے اینگل سے سلپ ہوا نا، وہ دوسری کو خود بخود ہی لے کے جائے گا. مینس ان چاروں کو ایک جگہ باندھ کے رکھنا از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کی فکر کسی طرف جا رہی ہے نا، آپ کا مال بھی اسی طرف جائے گا اور آپ کا وقت بھی اسی طرف جائے گا. وہ سوئیاں ساری ایک جگہ سے نا پوائنٹ آف فوکس سے ہلنا شروع ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے نا. اگر اس میں سے ایک بھی وہ چیز مسنگ ہو تو خوبصورت نہیں رہے گا. بالکل، تو خود کو باندھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں ساتھ باندھنی پڑیں گی. والمسلم اذا لم يسلك طريق الانبياء والمرسلين لم يبق له الا حياة البهائم والطواغيت والشياطين. والمسلم اور مسلمان اذا لم يسلك جب نہ چلے طریق الانبیاء والمرسلین انبیاء اور رسولوں کے طریقے پر، لم یبق له نہیں باقی رہتا اس کے لیے الا حیات البہائم مگر جانوروں والی زندگی. اس کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا مگر جانوروں کی زندگی. بہائم بہیمہ کی جمع، وہ طواغیت طاغوت کی جمع سرکش، وہ شیاطین اور شیطان. یعنی پھر انسان کی زندگی شیطانی زندگی بن جاتی ہے، طاغوتی زندگی اور جانوروں والی زندگی، اگر وہ انبیاء اور مرسلین کے طریقے پہ نہیں چلتا. یعنی 2 راستے ہو گئے، ایک انبیاء اور مرسلین کا راستہ اور دوسرا بہائم طواغیت اور شیاطین کا راستہ. تیسرا تو کوئی ہے نہیں، بیچ کا مڈل پاتھ کوئی نہیں. والمسلم اذا لم يسلك، لم يسلك کیوں کہا میں نے؟ لم کیا کرتا ہے؟ جازم ہوتا ہے، جزم دیتا ہے. والمسلم اذا لم يسلك طریق الانبیاء والمرسلین لم يبق له الا حیات البہائم والطواغیت والشیاطین. والمسلم اذا لم يسلك طريق الانبیاء والمرسلین لم يبق له الا حیات البہائم والطواغیت والشیاطین. احسنتی. ومن المؤسف، مؤسف ہوتا ہے اسف سے، شدید دکھ. ومن المؤسف حقا اننا نقف ضد مرتكب الجريمة في شأن المخلوق ولا نقف ضد مرتكب جريمة الكفر والشرك في شأن احكم الحاكمين فهلا ندعوه الى الله ونعلمه الدين ليرضى عنه رب العالمين
وَيُكْرِمُهُ بِالْجَنَّةِ دَارَ الْمُتَّقِينَ وَمِنَ الْمُؤْسَفِ، اور بہت دکھ کی بات ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا I'm sorry، تو عربی میں کہتے ہیں نا آصف، انا آصف جداً، I'm very sorry، آصف افسوس۔ وَمِنَ الْمُؤْسَفِ حَقًّا، اور حقیقی معنوں میں بہت ہی افسوسناک بات ہے، اننا کہ بے شک ہم، نقف ہم کھڑے ہیں، ضد اپوزٹ، مرتکب الجریمتی، مرتکب ارتکاب کرنے والے، الجریمہ جرم کے، فی شأن المخلوق مخلوق کے حق میں، ولا نقف ضد مرتکب جریمۃ الکفر والشرک فی شأن احکم الحاکمین، اور نہیں کھڑے ہوتے کفر اور شرک کے مرتکب کے خلاف اللہ کے حق میں، یعنی اللہ کا حق دینے میں اس کے خلاف نہیں جاتے، ٹھیک۔ فَهَلْ لَا نَدْعُوهُ، تو ہم کیوں نہ اس کو بلائیں، کیوں نہ اس کو دعوت دیں، الی اللہ، اللہ کی طرف، وَنُعَلِّمُهُ الدِّينَ، اور ہم سکھائیں اس کو دین، لِيَرْضَ عَنْهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تاکہ راضی ہو جائے اس سے رب العالمین، وَيُكْرِمُهُ، اور عزت دے اس کو، بالجنتی، جنت کی شکل میں، دار المتقین، جو متقین کا گھر ہے۔ یعنی ہم مخلوق کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر رہے، کیونکہ ہم اپنا فرض پورا نہیں کر رہے۔ تو فرض پورا کرنے کے لیے کیا کریں؟ فَهَلْ لَا نَدْعُوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت دیں، دین سکھائیں، تاکہ اس سے بھی رب راضی ہو جائے اور اس کو جنت ملے۔ ان جميع مشاکل العالم البشری تعود الى عدم طاعت اللہ ورسولہ، یہ جملہ بہت ہی زبردست ہے۔ ہم دنیا بھر کے جو حالات کی مشکلات ہیں ان کا کبھی کسی چیز کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، لیکن اصل بات کیا ہے کہ اس کا سبب اللہ رسول کی اطاعت سے روگردانی ہے۔ میں سوچی تھی کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ خوف کس بات کا ہے، مسلمانوں کی نہیں صرف بات کریں، اوور آل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت انسانوں کا اس زمین پر؟ انوائرمنٹ کا بم پھٹنے والا ہے، بہت سخت پریشان ہیں لوگ۔ گلوبل وارمنگ اسی کا دوسرا نام ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، پانی ختم ہو رہا ہے، اور اسی طرح کی بہت سی آفات ہیں۔ کبھی سوچے انسان کیوں ہے یہ نوبت، کیوں آئی ہے، کیوں نوبت آئی ہے کہ پانی ختم ہو گیا؟ اسراف۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اور مسرفین کس کے بھائی ہیں؟ شیطان کے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تو دنیا کی جتنی بھی مشکلات ہیں، کسی بھی مشکل کو نہ اینالائز کرنا شروع کر دیجئے، پرسنل لیول پر ہو، اپنے خاندان کے اندر دیکھیں، کسی فرد کے اندر دیکھیں، شہر میں دیکھیں، ملک میں دیکھیں، دنیا میں دیکھیں، آخرت میں دیکھیں، یعنی ایک ایٹم سے لے کے پہاڑ تک دیکھیں، ہر مشکل کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ رسول کی نافرمانی ہے۔ آپ جو چاہیں کر کے دیکھ لیں، وہیں پہنچیں گے، اسی نتیجے پر۔ آپ کوئی مشکل دیکھیے، مثلاً آپ یہاں سے گئی تو آپ کو لگی ٹھوکر، اب آپ کیا سوچیں گی فوراً؟ پتہ نہیں کس نے رکھا تھا یہاں، اچھا اس نے کیوں رکھ دیا وہاں، بس کیلے کا چھلکا ویسے ہی پھینک دیا، جس کی وجہ سے یہ چوٹ دوسرے کو لگ گئی۔ وجہ کیا اصل میں؟ اس نے جو اللہ رسول کا حکم تھا اس کے خلاف بات کی۔ چھوٹی سے چھوٹی مثال آپ دیکھیں، کوئی بھی مشکل دیکھیں کہیں بھی اور اس کو انالائز کریں کہ وجہ کیا ہے، آپ کو وجہ پتہ چل جائے گی۔ تو یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ ان جميع مشاکل العالم البشری تعود الى عدم طاعت اللہ ورسولہ۔ ان بے شک جمیع ساری کی ساری، مشاکل مشکلات، العالم البشری انسانی دنیا کی، تعود لوٹتی ہیں، الی عدم طاعت اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی طاعت نہ کرنے کی طرف، عدم یعنی نہ ہونا۔ ولحل جمیع هذه المشاکل، اور ان ساری مشکلات کا حل کیا ہے؟ یجب علینا، ہم پر واجب ہے، تحکیم القرآن والسنہ، قرآن و سنت کا حکم ماننا یا ان کا حکم نافذ کرنا، یا ان کو حکم ماننا، یعنی ان سے فیصلہ کروانا۔ وَأَخْذُ الْعِلَاجِ مِنْهُمَا، اور ان دونوں سے ہی علاج مانگنا، انہی سے سلوشن۔ سورۃ الفتح آیت 17۔
جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو جنات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو منہ موڑ جائے گا وہ اس کو دردناک عذاب دے گا. تو کسی بھی قسم کے عذاب تکلیف کی اصل وجہ کیا؟ اللہ رسول سے منہ موڑ لینا، ان کی نافرمانی کرنا. میں کہتی ہوں کچھ بھی ہو، کسی بھی بہانے سے فرض نہیں ٹلتا. کسی نے حسن بصری کو دیکھا نا، کہا کہ ہمیشہ تم اتنے مطمئن نظر آتے ہو، ہنستے، خوش مزاج، سب راز کیا ہے؟ تو اس میں جو انہوں نے 4 باتیں اپنی زندگی کی بتائیں وہ بہت ہی قیمتی باتیں. اس میں سے ایک انہوں نے بتائی کہ جو میرا فرض ہے وہ میرا ہی فرض ہے، وہ میں نے ہی کرنا ہے، اس لیے مجھے وہ کر لینا چاہیے. اس کے لیے بہانے ڈھونڈنے کی بجائے اس کو کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ مجھ سے پوچھا جائے گا. تو وہ پھر انسان کر لیتا ہے، جب کر لیتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے. ہم نے اپنے آپ کو نا ایک روم میں بند کر لیا ہے جس کے ارد گرد، وہ ایک مرر روم نہیں ہوتا جس میں چاروں طرف شیشے ہوتے ہیں، ہم ہر طرف اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا بھی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان شیشوں کو ایک ایک کر کے توڑنا پڑے گا تاکہ اس کمرے سے باہر کی دنیا بھی ہمیں نظر آئے، اپنی ذات سے باہر بھی نکل کے ہم سوچ سکیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، سوائے اپنے آپ کو صرف اور صرف اپنے آپ کو گروم کرنے سے بہتر ہے کہ باقیوں کو بھی جو ہے اس راہ کی طرف لے کر آیا جائے. بالکل. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.